ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ چلے جیسے ہمیں یہ پتہ چل گئے، اب ہم اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگے تو ہماری دعا قبول ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو پتہ چل گیا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے تو مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے جس طرح اسم اعظم کے بارے میں سنا ہے۔ تو اب اس کے پیچھے جو ہے اولیاء کرام کی جو باتیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں، جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم جلالت یہ اسم اعظم ہے، لیکن جب کہ کہتے ہوئے اسم جلالت کے علاوہ دل میں اور کچھ نہ ہو، لفظ اللہ کہا جائے اور پھر اللہ کے سوا دل میں اور کچھ نہ ہو تو پھر یہ اسم جلالت جو ہے یہ اسم اعظم کا اثر کرتا ہے۔ بعض نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں ان تمام اسماء کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں جس نام مبارک کو بھی آپ یوں پڑھیں گے کہ آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کا دل کے اندر کوئی خیال اور دھیان ہی نہ ہو، اس وقت آپ جو بھی اسم مبارک کہیں گے وہ اسم اعظم ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ حقیقت اس کے درمیان ہی ہے کہ واقعتاً اسم اعظم ہر وہ لفظ ہے، ہر وہ اسم مبارک ہے کہ جس کے پکارتے ہوئے بندے کا دل غیر سے خالی ہو جائے اور خدا کی یاد سے ایسا معمور ہو جائے کہ کسی اور کی یاد باقی نہ رہے۔ ایک ولی سے سوال ہوا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا نام، سب سے بڑا نام۔ اسم اعظم کا جو ترجمہ ہے وہ سب سے بڑا نام۔ صحیح۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا نام چھوٹا کون سا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہی بڑا ہے، تو جب ہر نام ہی بڑا ہے تو ہر نام ہی اسم اعظم ہے۔ انہوں نے اس اعتبار سے کلام کیا۔ کیا بات۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اسم اعظم کی جو تاثیر ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہر ایرے غیرے نااہل کو دے دی جائے، اس کے پیچھے اہلیت بھی چاہیے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کوئی شے کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں تو ہم پہلے یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے بڑا اصرار کیا مجھے اسم اعظم دے دیں، فرمایا بیٹا تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور میں بالکل اس کی حفاظت کر لوں گا۔ فرمایا نہیں تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو۔ اس نے نہیں حضور میں کر لوں گا، آپ اعتماد تو کر کے دیکھیں، آپ ایک مرتبہ دے کر تو دیکھیں، میں انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ ان بزرگوں نے فرمایا اچھا چلو یوں ہے، اس کو ایک ڈبہ دیا، باکس، اور فرمایا کہ یہ نا فلاں شہر میں فلاں بندے کو جا کے دینا ہے، جب تم اس کو دے کر واپس آؤ گے تو تمہیں اسم اعظم مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے کھول کر نہیں دیکھنا، اسے کھول کر نہیں دیکھنا، کھول کے نہیں دیکھنا ڈبہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے باکس پکڑا، چل پڑا، تھوڑا سا رستہ طے ہوا تو اس کو لگا کہ یار اس کے اندر نا کوئی اچھل کود ہو رہی ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا چیز بزرگوں نے ایسی دی ہے کہ جو اندر اچھل رہی ہے؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں، پھر کہا نہیں بزرگوں نے کہا تھا دیکھنا نہیں ہے نا۔ آگے چلتا گیا کئی منزلیں طے ہو گئی، وہ اندر کی جو اچھل کود تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا یار تھوڑا سا تسلی تو دے دوں اس کو، میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کیا کہ اس کا تھوڑا سا یوں ڈبہ کھولا تو اندر سے ایک چوہے نے چھلانگ ماری اور بھاگ گیا۔ اسے بڑا غصہ آیا، یار بزرگوں نے میرے ساتھ مذاق کیا، میں اسم اعظم مانگ رہا ہوں اور مجھے کسی کو چوہا پہنچانے کے اوپر مقرر کر دیا۔ وہیں سے واپس آ گیا اور آتے ساتھ ہی بڑے غصے کے اندر آ کے بزرگوں کے پاس نہ پہنچ گیا ان کے پاس۔ انہوں نے فرمایا کیا ہوا بھائی بڑے غصے میں لگ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور اسم اعظم مانگا تھا آپ نے تو میرے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ کہ نا آپ نے مجھے ڈبے کے اندر چوہا ڈال کے دے دیا کہ یہ پہنچا دو۔ فرمایا بیٹا تم اگر ایک چوہے کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تو اسم اعظم کی حفاظت کیسے کر سکو گے؟ تو جسے اسم اعظم ملتا ہے اس سے پہلے اس میں وہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنبھال بھی سکے۔ یہ نہیں ہے کہ نااہل آدمی کو جیسے اگر بندوق دے دی جائے تو وہ ہر بندے کو گولیاں مارنا شروع کر دے۔ اب ایک آدمی کو اگر اسم اعظم مل گیا اور اس کو پتہ کہ اسے سارے کام ہو جائیں گے تو اس کو تو جس پہ غصہ آیا نا اس نے کہا یا اللہ اس کو مار دے، اللہ تو وہ بندہ ہی مارتا رہے گا سارا دن۔ صحیح۔ ظرف بھی ساتھ میں سمندر جیسا ہو تب اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں عطا فرماتا ہے، ورنہ تو پھر جو مس یوز ہے وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اسم اعظم جو ہے نا وہ ان چیزوں کے درمیان دائر ہے
کہ بندے کے اندر اہلیت ہوتی ہے اور اس میں ضبط ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، حلم ہوتا ہے، پھر اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے صحیح. اور لوگوں کا وہ خیرخواہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اسے ایسا کچھ عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد اسم اعظم پھر اپنا اثر کرتا ہے.